آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مینا کا منظر دکھائیں گے، مینا کی رونقیں دکھائیں گے، اور مینا کتنا خوبصورت ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے حاجیوں کے آنے سے، یہ سب دکھائیں گے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے۔ کل شام سے حاجیوں کا مینا میں آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک حجاج کرام مینا آ رہے ہیں۔ پوری بسیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، حاجی پیدل بھی آ رہے ہیں، اور ہر طرف اس وقت حاجیوں کا ریلا چل رہا ہے، ہر سڑک بھری ہوئی ہے۔ آج پورا مینا حاجیوں سے بھر گیا ہے۔ آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مینا میں آنے کے بعد آپ کو ایک تو گھبرانا نہیں ہے، بالکل ایک دم ٹینشن میں نہیں آنا ہے، ہر کام بڑے سکون سے کرنا ہے، اور کن چیزوں کو احتیاط کرنا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ کہیں آپ گھبرائیے گا مت، ایک ایک چیز غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیے مینا میں بہت کم اسپیس ہوگا آپ کے لیے، تو یہ دیکھ کے آپ گھبرائیے گا مت۔ جب آپ مینا میں آئیں، بسیں آپ کو اتار دیں، تو آپ جو الاٹڈ آپ کے خیمے ہیں اس میں جائیے، اپنی جگہ آپ لے لیجئے۔ اور دیکھیے میں نے بتایا تھا نا کہ جگہ بہت کم ہوگی، اس لیے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اپنی حجنوں کو جو ان کے خیمے ہیں اس میں آپ بٹھا دیجیے اور نشان لگا لیجیے، یا تو قطرے میں باندھ لیجیے یا مارکر سے آپ نشان لگا لیجیے اپنے خیمے سے لے کے واش روم تک کا۔ اور جو انٹری پوائنٹ ہے آپ کا، یعنی کہ جب آپ اس کمپاؤنڈ میں گھسیں گے جہاں خیمے ہیں آپ کے، وہاں سے آپ کا خیمہ کدھر ہے یہ نشان لگا لیجیے گا، مارکر سے لگانا یا قطرے میں باندھ لیں تاکہ آپ کھوئے نہ۔ اور پھر مینا میں آنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کچھ کھا پی لیں، پانی پی لیں، واش روم وغیرہ کدھر ہیں تھوڑا سا اندر کی لوکیشن دیکھ لیں، پھر باہر آئیں، باہر آ کے سڑک پر دیکھ لیں کہ کون سے پول ہیں، پول نمبر کا فوٹو لے لیں، آپ کا اسٹریٹ کون سا ہے وہ دیکھ لیں، اور آگے پیچھے خیمے کو گھوم کے دیکھ لیں، اور اپنی حجنوں کو بھی دکھا دیں تاکہ حجن کھو نہ جائے آپ کی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیمپ ایک جیسے ہیں، اور جو پتلی پتلی گلیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی ایک سے لگیں گی آپ کو، واش روم بھی سب ایک سے لگیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے حجنوں کو اور جو بوڑھے حاجی ہیں ان کو راستہ دکھا دیں، پتہ چلے وہ واش روم گئے اور پھر 1 گھنٹے تک ادھر ادھر گھومتے رہے، اور خیمے جو کیمپ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور پھر اگر آپ ایک بار ادھر ادھر ہو گئے تو پھر بہت پریشانی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ آپ کمپاؤنڈ کے باہر نکل گئے، کہیں دوسری سڑک پہ جا کے نکل گئے، تب تو پھر اور مشکل ہو جائے گی آپ کو۔ اس لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ ہر چیز آپ پہلے سمجھ لیں۔ مینا ایک ویلی ہے، مینا جو ایک میدان ہے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، اور بہت خوبصورت جگہ ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اے سٹی آف ٹینٹ، یعنی کہ خیموں کی بستی یا خیموں کا شہر۔ ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے، ایک جیسے چوچ نکلی ہوئی سفید سفید پورے مینا میں، اور مینا بہت بڑا ہے۔ آپ جب رات جائیں گے 2.5 کلومیٹر ہے، اور پھر جب مینا اینڈ کی طرف جائیں گے تب بھی 1 کلومیٹر، تو مینا بہت بڑا ہے۔ آپ اپنے خیمے میں اپنا خیال کریں، اپنی حجنوں کا خیال کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت، اب آپ سیٹ ہو گئے، اب زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو نماز پڑھنے میں گزارنا ہے۔ اب دیکھیے وہاں مسجد کا بھی ایریا ہوگا، چاہے تو وہاں نماز پڑھ لیں، یا اپنے خیمے میں بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور خیمے پہ لکھ دیں کہ ظہر کی جماعت اتنے بجے کریں گے، عصر کے اتنے بجے کریں گے، مغرب کتنے، عشاء اتنے بجے، فجر اتنے بجے، تو آپ کے خیمے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر وہ ادھر ادھر بھی ہوئے تو نماز کے وقت وہ آپ کے خیمے میں آ جائیں گے۔ تلاوت میں وقت گزارنا ہے، آپ کو تسبیح میں وقت گزارنا ہے، دعاؤں میں وقت گزارنا ہے، یہ دعاؤں کی جگہ ہے۔ یہ 5 دن جو ہے آپ کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جتنی دعا ہو سکے اتنی دعا کرنی ہے آپ کو۔ اب دیکھیے 7 ذی الحجہ سے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے حاجیوں کا مینا میں۔ وہ بہت سے حاجی ایسے ہیں جنہوں نے کل یہاں آ کے مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، آج فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، اور عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ اور بہت سے حاجی ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد آئیں گے، تو انہوں نے ظہر پڑھی، اب وہ عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے اور عشاء پڑھیں گے۔ تو نمازیں آپ کو نہیں چھوڑنی ہے، نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ آپ پہلے سے وضو کر کے آئیے تاکہ واش روم پر یا وضو خانے پہ بھیڑ ہونے سے پہلے آپ وضو کرائیں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ عین وقت پہ جا رہے ہیں اور پھر جماعت سے نکل گئے، آپ وضو ہی کرنے لگ گئے۔ تو خدا نے یہاں تو تھوڑا سا جلد کیجیے، کیونکہ آپ گئے اس لیے ہیں، باتیں کرنے نہیں گئے آپ یہاں پر۔ دیکھیے اس بار والنٹیئر بھی ہوں گے، اور حج کمیٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اور سیزنل اسٹاف بھی ہوتا ہے جو سعودی گورنمنٹ ہائر کرتی ہے حاجیوں کی مدد کے لیے، سیزنل اسٹاف کہتے ہیں اس کو۔
اگر آپ کھو جائیں تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا خیمہ یہ ہے، ان کو کارڈ دکھائیے ایسے نکال کے کہ یہ ہے خیمہ، ہم کدھر جائیں تو وہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو بہت لوگ خدمت کے لیے آپ کے لگے ہوں گے باہر، الگ طرح کی جیکٹ پہنے ہوں گے، تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز پوچھنی ہے ان سے پوچھ لیجیے۔ آپ اپنے حج کمیٹی کا آفس بھی دیکھ لیں اور ڈسپینسری بھی دیکھ لیں باہر نکل کے، وہاں بورڈ لگا ہوگا کہ ڈسپینسری اس طرف ہے اور آفس اس طرف ہے، تو وہاں آپ راستہ دیکھ لیں اس کا، خدا نہ خواستہ سے آپ کو ضرورت پڑ جائے تو وہاں جا سکیں۔ دیکھیے یہ مینا کا میپ ہے، تو یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم موبائل میں فوٹو کھینچ کے اس کا ضرور رکھیے۔ یہ مینا کا پورے نقشہ دیا ہوا ہے، پورے ہیں دنیا کے جو حاجیوں کے جو کیمپ ہیں وہ پورے ہیں، اس میں آپ کا الگ سے ہے، آپ اس میں دیکھ لیجیے گا آپ کے خیمے کس طرف ہے۔ اب میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، تازہ ترین ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں مینا کی خوبصورتی۔ حاجی آ چکے ہیں، حاجی اپنے خیمے میں ہیں، سڑکوں پہ بھی گھوم رہے ہیں، فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ تو آپ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ مینا کا تازہ حال دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے مینا، آپ کو یہاں 2-3 دن گزارنے ہیں تو اس کو خوب گھومیے گا، لیکن جو پابندیاں ہے کہ جس وقت آپ کو جس جگہ رہنا ہے وہاں کے اس جو حدود ہے اس سے باہر مت جائیے گا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حدود ہے، مینا اسٹارٹ ہیئر، مینا اینڈ ہیئر، وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، ایسی عرفات میں لگے ہوئے ہیں، ایسی مزدلفہ میں۔ تو جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، جیسے وقوف عرفہ میں اندر رہنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مغرب سے پہلے آپ حدود چھوڑ دیں، دم واجب ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ سے پہلے آپ مزدلفہ نہ چھوڑ دیں، یہ دم واجب ہو گیا۔ اس لیے مینا میں بھی پابندیاں ہیں کہ آپ مینا کو ہر وقت نہیں چھوڑ سکتے، کنڈیشن ہے اس کی کچھ۔ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ منسٹری آف عمرہ اینڈ حج، گورنمنٹ آف سعودی عرب نے ہر معلم کو اور ہر ملک کے حاجیوں کو ٹائمنگ دیے گئے ہیں کہ عزیزیہ سے مینا کس وقت جائیں گے، مینا سے عرفات کس وقت جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ کیسے جائیں گے، مزدلفہ سے پہلے آپ مینا جائیں گے یا جمرات پر جائیں گے، یہ ٹائمنگ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو جو معلم کا ہے آپ کا، اور گروپ میں چلیے گا، معلم کے ساتھ چلیے گا، وہ آپ کا تختی لے کے چلے گا کہ مکتب نمبر 130، مکتب نمبر 171، تو آپ اس کے ساتھ ہی چلیے گا۔ اگر آپ گروپ سے بچھڑ گئے تو پھر آپ عرفات میں بھی اپنے خیمے نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور مزدلفہ میں بھی آپ اپنے حاجیوں سے بچھڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ ٹائٹ سیکیورٹی ہو چکی ہے، جیپ پولیس کی گھوم رہی ہے، موٹر سائیکل گھوم رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اوپر ہیلی کاپٹرس سعودی ایئر فورس کے گھومنے لگے ہیں، اور یہ 13 ذی الحج تک آپ کے ساتھ گھومیں گے۔ جہاں آپ جائیں گے یہ ہیلی کاپٹر آپ کی نگرانی کریں گے۔ اگر آپ مینا جائیں گے تو مینا میں گھومتے رہیں گے، عرفات جائیں گے تو عرفات میں گھومتے رہیں گے آپ کے اوپر، جب مزدلفہ آئیں گے تو وہاں گھومیں گے، جب آپ جمرات پہ جائیں گے تو وہاں گھومیں گے۔ یہ آپ کو واچ کر رہے ہیں، اور بہت ہائی ڈینسٹی کے کیمرے ان ہیلی کاپٹرس میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جگہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں مینا کی سڑکوں پر، عرفات پر، ایک ایک نظر ہے، چپے چپے پہ نظر ہے۔ تو آپ کوئی ایسی چیز مت کیجیے گا جو ان کی نظر میں آئے۔ آپ کو اپنا حج کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اچھے سے عبادت کریے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مینا سے عرفات آپ کو گروپ میں جانا ہے۔ اگر آپ بچھڑ گئے تو آپ پھر اپنا خیمہ عرفات میں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ اگر آپ کے پاس نقشہ بھی ہوا، میپ بھی ہوا اگر آپ کے پاس، تب بھی آپ میپ لیے ایسے گھومتے رہیں گے، اور 2-3 گھنٹے تک آپ کو اپنا خیمہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ عرفات بہت بڑا ہے، میدان بہت بڑا ہے، حشر کا میدان ہے، جبر رحمت یہیں ہے، مسجد نمرہ یہیں ہے۔ تو آپ گروپ میں جائیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب معلم کے آدمی چاہے آپ کو 8 تاریخ میں 8 ذی الحج کو عشاء کے بعد لے جائے عرفات، یا 9 کی صبح لے جائے، جو وہ کہے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ 8 کی رات میں چلے گئے تو عرفات میں آرام کریے آپ، کیونکہ سب حاجی جائیں گے نا، آپ آرام سے سوئیے، جگہ بہت خوب مل جائے گی آپ کو وہاں پر، لیکن جائیے گا گروپ میں ہی۔ میں جو ہدایت دے رہا ہوں آپ کو، جو میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو میں گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کو کہیں تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ان 5 دنوں میں اپنے آپ کو تلاوت میں بیزی رکھیے، دعاؤں میں بیزی رکھیے، تسبیح پڑھتے رہیے، نماز پڑھیے، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیے۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں وائی فائی اویلیبل ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وائی فائی کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے۔
تو آپ چاہے تو یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے پورا طریقہ بتایا تھا کہ آپ وائی فائی کیسے کنیکٹ کریں گے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں. میں پھر آپ سے تاکید کر رہا ہوں کہ اپنی یہ تمام آئی ڈیز کو آپ پہن کے رکھیے، ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے. کوئی بھی نہ حجن، نہ حاجی، نہ بوڑھے حاجی، نہ جوان حاجی، کوئی اتارے گا نہیں ان کو. میں نے بتایا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں لائٹ کھانے لیجیے گا تاکہ بیت الخلاء کم جانا پڑے. لیکوڈ ڈائٹ زیادہ لیجیے گا اور وہ فائدہ بھی کرے گی آپ کو، کیونکہ گرمی بہت ہوگی. اور گرمی آپ دیکھ رہے ہیں آج مینا میں اچھی خاصی گرمی ہے. ان دنوں کو اچھے سے گزاریے گا. جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد میں آپ کامیاب ہوں، ہماری یہی دعائیں ہیں. کیونکہ پتہ نہیں پھر یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، آپ کو یہ منظر آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو. جبکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریے کہ یہ منظر، یہ دن، یہ لمحات ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر مسلمان کو بار بار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا. ہماری یہی دعا ہے کہ یہ پورا سفر آپ کا آسان ہو، کامیاب ہو اور سکسیسفل ہو. اور جو بھی اس میں آپ عبادت کریں، دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین ثم آمین. اور اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے حاجیوں کو، تاکہ ان کو فائدہ پہنچ سکے. ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی. اور بیل بٹن ضرور دبائیے، تب جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ سکے. آپ کو حج بہت مبارک ہو. اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے اور قبول فرما لے. یہ تھا آج تک کا مینا سے. اب ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ عرفات سے. عرفات کا منظر دکھائیں گے آپ کو، عرفات کی خوبصورتی دکھائیں گے، عرفات کے دن کی اہمیت بتائیں گے، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. یعنی کہ وقوف عرفہ کسی کا مس ہو گیا تو سمجھ لیجیے اس کا حج نہیں ہوا. اس لیے جو بیمار ہوتے ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ایمبولنس سے چاہے 5 منٹ کے لیے لائے، عرفات میں حاضری کرواتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ.